نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور ہم نے کہا ہے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ آیت قرآن پاک کی ان گہری آیات میں سے ہے جو انسانی فطرت، امتحان اور اللہ اور انسان کے تعلق کو سمجھنے کی بنیاد رکھتی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ یعنی پس منظر سمجھیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا، مٹی سے پیدا کیا اور وہ چیز دی جو انسان کی سب سے بڑی قوت ہے یعنی علم، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ سورہ اعراف آیت 12۔ یہاں سے ایک کوسمک کانفلکٹ یعنی کائناتی تنازع یا اختلاف شروع ہوا، انسان اور شیطان کا اختلاف۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی اور شیطان نے وہی قسم کھائی جو قرآن میں سورہ الاعراف آیت 16-17 میں آتی ہے، میں ضرور ان کے لیے سیدھے رستے پر بیٹھ کر انہیں گمراہ کروں گا، پھر میں ان پر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا۔ اس نے انسان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا، یعنی شیطان کا مشن شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوج حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنی چاہیے کہ جو جنت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس پر مفسرین یعنی قرآن کمنٹیٹرز کے درمیان ڈسکشن ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اصل جنت تھی جو آخرت کی ہے۔ اس رائے کو سپورٹ کرتے ہیں ابن کثیر، طبری اور سلف۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں الجنہ کا لفظ آیا ہے، اس لیے وہ اصل جنت ہی تھی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آدم آخرت والی جنت میں نہیں بلکہ ایک الگ باغ میں تھے، لیکن میجورٹی علماء پہلی والی رائے کو سپورٹ کرتی ہے۔ لیکن جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جنت کا ایگزیکٹ مقام کیا تھا، بلکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی زندگی ہی ایک ٹیسٹ کے ساتھ دی، اور یہ ٹیسٹ بہت سمپل تھا، صرف ایک چیز سے منع کیا گیا تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے اسکون۔ یہ لفظ سکون سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اطمینان اور ٹرنکویلٹی یعنی اندر کا سکون۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ اسے سکون چاہیے۔ انسان دنیا میں ہر چیز ٹرائی کرتا ہے، پیسہ، شہرت، ریلیشن شپ، لگژری، لیکن پھر بھی اسے مکمل سکون نہیں ملتا۔ قرآن اس حقیقت کو ایک جملے میں بیان کرتا ہے، سورہ الرعد آیت 28، سن لو دل کا اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے، یعنی انسان کا اصل سکون اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہے، اس کا ذکر کرنے میں ہے۔ آدم علیہ السلام کا اصل گھر جنت تھا، اور انسان کی روح کے اندر کہیں نہ کہیں اس گھر کی یاد بھی ہوتی ہے، لیکن اس گھر تک پہنچنا امتحان پاس کرنے کے بعد ہی پاسبل ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے نیچے رکھتا ہے، اور اصلی سکون کی جگہ جنت ہے، یہ دنیا پرماننٹ سکون کی جگہ نہیں ہے۔ پھر آیت کا اگلا حصہ ہے، اور وہاں سے جہاں سے چاہو کھل کر کھاؤ۔ اس آیت میں لفظ راغدن استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ فراوانی، آسانی اور آزادی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے لیے جنت کی تمام نعمتیں کھول دی تھیں۔ یہاں ایک اصول سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ حلال چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور حرام چیزیں بہت کم، لیکن انسان کی فطرت عجیب ہے، جب کسی چیز کو منع کیا جاتا ہے تو اس کی طرف کشش بڑھ جاتی ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی میں اسے فوربیڈن فروٹ ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی منع کی ہوئی چیز اور اٹریکٹیو لگنے لگتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے حلال فوڈ کی اتنی ورائٹی دی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ حرام کمائی یا حرام چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔
آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے واقعہ میں بھی یہی ہوا۔ پورا باغ حلال تھا، ہر پھل حلال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک درخت سے منع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یعنی قرآن پاک کا ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف پھل کھانے سے منع نہیں کیا بلکہ قریب جانے سے بھی منع کیا۔ اس لیے اسلام صرف گناہ کو منع نہیں کرتا بلکہ گناہ کے رستے کو بھی بند کرتا ہے، اس کے قریب جانے کو بھی منع کرتا ہے۔ سورہ الاسراء 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ صرف زنا منع نہیں کیا، اس کے رستے بھی بند کیے۔ یعنی اسلام پریونٹیو سسٹم دیتا ہے، پہلے سے بچاؤ کا نظام۔ اگر انسان گناہ کے قریب جائے گا تو پھسلنے کا امکان بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان گہری کھائی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے اور وہ کہے کہ میں نہیں گروں گا، تو گرنے کا خطرہ تو پھر بھی رہتا ہے نا۔ عقل مندی یہی ہے کہ کنارے کے قریب ہی نہ جایا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں ظلم کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ظلم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔ گناہ کرنے والا اصل میں اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں دیتا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے سورہ ال عمران آیت 117 میں آتا ہے انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ گناہ بالکل اس زہر کی طرح ہے جو انسان خود پیتا ہے۔ زہر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان پینے والے کو ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ بھی انسان کی روح کو ڈسٹروائے کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ اصل میں ہر انسان کی زندگی کا آئینہ ہے۔ ہر دن انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک درخت ہوتا ہے، کبھی حرام پیسہ، کبھی حرام ریلیشن شپ، کبھی جھوٹ، کبھی تکبر، کبھی حسد، کبھی نفس کی کوئی خواہش۔ اور شیطان پھر وہی کرتا ہے جو اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، فوکس شفٹ کر دیتا ہے۔ وہ انسان کی نظر پوری جنت سے ہٹا کر صرف ایک منع کی ہوئی چیز پر جما دیتا ہے، اور یہی انسانی امتحان ہے۔ سورہ البقرہ کی اس آیت میں اور سورہ الاعراف آیت 19 اور سورہ طٰہٰ آیت 117 سے 119، ان سب جگہ پر آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا مینشن ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی خیال آیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے جنت کیسے دیکھی؟ وہ بھی تو انسان ہی تھے نا۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ کسی انسان نے کبھی جنت دیکھی ہی نہیں، بلکہ نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جو کسی نے نہ دیکھی، نہ سنی، نہ گمان کی۔ مطلب یہ کہ جنت کی جو اصل اور مکمل نعمتیں ہیں ان کی حقیقت کسی انسان کی سوچ، تصور اور تجربے میں نہیں آ سکتی، یعنی انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام کا معاملہ مختلف تھا۔ آدم علیہ السلام عام انسان نہیں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور سیدھا جنت میں بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم تھا، باقی انسانوں کے لیے جنت ابھی انسین ہے۔ ذرا سوچئے، ایک سادہ سی مثال ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو اگر آپ سمندر دکھاؤ تو وہ صرف پانی دیکھے گا نا، اس کی گہرائی، اس کی پوری دنیا، اس کے راز وہ بچہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح آدم علیہ السلام نے جنت کی کچھ چیزیں دیکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی بے شمار چیزیں اور نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا کبھی خیال آیا۔ اسی لیے حدیث بالکل صحیح ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ السجدہ آیت 17 میں کسی جان کو نہیں پتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کو کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں، یعنی جو اصل سرپرائزز ہیں جنت کے وہ کسی کو نہیں پتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل نے سوچا، یعنی جنت میں بہت سی نعمتیں ابھی ہڈن ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے ایک محل دکھایا، آپ نے اس کا باغ دیکھا، ایک کمرہ دیکھا، ایک ہال دیکھا، لیکن اس محل میں 100 اور کمرے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے۔ تو اگر کوئی کہے اس محل میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح آدم علیہ السلام نے جنت دیکھی، لیکن جنت کی تمام اور اصل نعمتیں ابھی بھی انسان کی سوچ سے باہر ہیں۔ قرآن جنت کی نعمتوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ان چیزوں کا نام استعمال کرتا ہے جو ہم دنیا میں جانتے ہیں،
جیسے انگور، کھجور، انار، دودھ، شہد۔ لیکن حدیث بتاتی ہے کہ جنت کی حقیقت انسانی تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت اور دنیا کی چیزوں میں صرف نام ملتے ہیں، حقیقت نہیں۔ آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل دیکھے اور کھائے، لیکن جنت کی اصل اور کامل نعمتیں جو اللہ پاک نے مومنین کے لیے رکھی ہیں، ان کا لیول، ان کی لذت، ان کی خوبیاں، ان کا حسن انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے حدیث بالکل صحیح ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے تصور کیا۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، بس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا باز باز کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس آیت کا پہلا لفظ فَأَذَلَّهُمَا عربی زبان میں اذلہ کا مطلب صرف غلطی کروانا نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ پھسلا دینا ہوتا ہے۔ اس لفظ میں ایک ڈیپ سائیکولوجیکل پوائنٹ چھپا ہوا ہے۔ انسان ایک دم سے بڑا گناہ نہیں کرتا۔ گناہ اکثر ایک چھوٹے سے خیال سے شروع ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وسوسہ آتا ہے، انسان اس خیال کو انجوائے کرتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ خیال عمل بن جاتا ہے۔ قرآن شیطان کے اس طریقے کو دوسری جگہ اور کھول کر بتاتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ مطلب دل میں ایک ایسا خیال ڈال دینا جو انسان کو سچ جیسا لگنے لگے۔ یہ شیطان کا سب سے پرانا اور افیکٹو ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ اتنا سٹل یعنی باریک اور نظر نہ آنے والا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ دھوکہ کھا رہا ہے۔ کوئی بے ایمانی ہو، کوئی حرام رشتہ ہو، یا کوئی لفظ جو کسی کو ہرٹ کرے، شیطان کبھی سیدھا آ کر نہیں کہتا، وہ بس خیال ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں، سب کرتے ہیں، صرف ایک بار کر لو، یا تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اسی میں فائدہ ہے، کر لو۔ یہ وہی آہستہ آہستہ پھسلانا ہے جسے قرآن نے اذلہ کہا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یعنی شیطان کی وجہ سے وہ اس مقام سے نکال دیے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ صرف ایک رول ہی نہیں توڑتا بلکہ اپنی پوزیشن بھی لوز کر دیتا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ۔ اہبطوا کا مطلب صرف نیچے اترنا نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے، جہاں زندگی کا نظام بالکل مختلف ہو، یعنی صرف جگہ بدلنا نہیں بلکہ پوری لائف سسٹم کا چینج ہو جانا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا تو اصل میں یہ صرف ایک موومنٹ نہیں تھا کہ بس ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ، بلکہ یہ انسانیت کی زندگی کا پورا انوائرمنٹ چینج ہو رہا تھا۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں نہ بھوک ہو، نہ تھکن ہو، نہ محنت ہو، نہ بے چینی ہو، نہ خوف ہو، اور پھر ایک ایسی جگہ جہاں انسان کو روزی کمانی پڑے، محنت کرنی پڑے، پسینہ بہانا پڑے، درد اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ صرف لوکیشن کا چینج نہیں تھا، یہ زندگی کے پورے سسٹم کا چینج تھا۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، بس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور صرف ایک درخت سے منع کیا تو یہ اصل میں انسانی زندگی کا پہلا امتحان تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ درخت وہاں رکھا ہی کیوں؟ یا پھر یہ کہ جنت اتنی پرفیکٹ جگہ ہے، وہاں پر منع کی ہوئی چیز کیوں رکھی گئی؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اس کا جواب قرآن کے اوورآل سسٹم کو سمجھنے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول یعنی اختیار دیا ہے۔ اگر جنت میں کوئی منع کی ہوئی چیز ہوتی ہی نہ تو پھر فرما برداری، اطاعت، اوبیڈینس کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کلاس میں ایگزام ہی نہ ہو تو پھر ٹاپر اور فیلئر کا فرق کیسے پتہ چلے؟ سب ایک ہی جگہ ہے، سب کے پاس کتاب ہے، لیکن فرق کب سامنے آتا ہے؟ جب امتحان ہوتا ہے۔
ایک استاد کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا کون سا اسٹوڈنٹ اسٹرانگ ہے اور کون سا کمزور ہے، لیکن پھر بھی وہ امتحان لیتا ہے تاکہ فرق واضح ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے محنت کی اور کس نے غفلت۔ اسی طرح زندگی بھی ایک ایگزام ہے۔ قرآن خود کہتے ہیں، سورہ الملک آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، یعنی امتحان انسانی زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ ایک درخت تھا، ہمارا ٹیسٹ ہزاروں چیزوں میں ہے۔ کسی کا ٹیسٹ پیسہ ہوتا ہے، کسی کا ٹیسٹ غصہ ہوتا ہے، کسی کا امتحان شہوت ہوتی ہے اور کسی کا امتحان پاور ہوتی ہے، لیکن اصول وہی ہے جو آدم علیہ السلام کے واقعے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام بہت کم رکھا ہے اور حلال چیزیں بہت زیادہ دی ہیں، لیکن پھر بھی انسان کا دل اکثر اسی طرف چلا جاتا ہے جو منع کی گئی ہوتی ہے۔ یہاں شیطان کا رول شروع ہوتا ہے۔ قرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 20 میں بتاتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کا مطلب اندر سے خاموشی سے انفلوئنس کرنا۔ شیطان زور زبردستی نہیں کرتا، وہ صرف تھاٹ ڈالتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آج کے زمانے میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ آپ کو کنونس کرتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ کو مجبور نہیں کرتی، وہ بس آپ کا مائنڈ انفلوئنس کرتی ہے۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ایک جھوٹ بولا۔ سورۃ الاعراف آیت 20 میں آتا ہے، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مس ریپرزینٹ کیا، غلط طریقے سے پیش کیا، اور یہ شیطان کا پرانا طریقہ ہے۔ وہ گناہ کو گناہ کی طرح پریزنٹ نہیں کرتا، وہ اس کو بیوٹیفل پیکیجنگ میں پریزنٹ کرتا ہے۔ جیسے ماڈرن لائف میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فریڈم ہے، یہ پرسنل چوائس ہے، یہ پروگریس ہے، لیکن اصل میں وہ گناہ ہوتا ہے۔ پھر ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اس نے یعنی شیطان نے دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت 21 میں آتا ہے، اب ذرا سوچئے، شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے مگر پھر بھی وہ میں تمہارا سنسیئر ایڈوائزر ہوں بن کر آیا۔ یہ ڈسیپشن کا یعنی دھوکہ دینے کی سب سے خطرناک شکل ہے، جب دشمن دوست بن کر آئے۔ اس لیے اسلام میں ہر ایڈوائس کو بلائنڈلی فالو کرنا منع ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 6 میں آتا ہے، اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو ویریفائی کرو یعنی تحقیق کرو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر اٹریکٹیو بات سچ نہیں ہوتی، کبھی کبھی سب سے خوبصورت جھوٹ ہی سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت 22 میں، شیطان نے انہیں دھوکے سے پھسلا دیا، یعنی یہ ایک سڈن ریبیلین نہیں تھا، یہ سلو مینیپولیشن تھی، یعنی یہ کوئی اچانک بغاوت نہیں تھی ان کی طرف سے، یہ آہستہ آہستہ وسوسے ڈالے گئے تھے۔ وہ باریک چلاکیوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی تدبیر کرتا ہے، اور یہی شیطان کا طریقہ آج بھی ہے۔ کوئی انسان ایک دن میں بہت بڑا گناہ نہیں کرتا، وہ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرتا ہے، پہلے ایک کمپرومائز، پھر دوسرا کمپرومائز، پھر تیسرا، اور پھر ایک دن وہ وہی کام کرتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے اسلام پریونٹیو سسٹم دیتا ہے، گناہ کے قریب ہی مت جاؤ۔ بالکل ویسے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ اگر تمہیں بیماری سے بچنا ہے تو انفیکشن زون کے قریب ہی مت جاؤ۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل چکھ لیا تو قرآن بتاتا ہے کہ ان پر ایک عجیب حالت آئی۔ سورۃ الاعراف آیت 22 میں، ان کی شرمگاہ ان پر ظاہر ہو گئی۔ یہ صرف فزیکل چینج نہیں تھا، یہ ایک اسپریچول ریئلائزیشن تھی۔ گناہ کرنے کے بعد انسان کو ایک عجیب گلٹ محسوس ہوتا ہے۔ یہ گلٹ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اگر گلٹ ہی نہ ہو تو انسان کبھی توبہ ہی نہ کرے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ آدم اور حوا نے جنت کے پتے جمع کر کے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا۔ یہ انسانی فطرت ہے، حیا انسان کے اندر نیچرلی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سورۃ الاعراف آیت 22 میں ہی آتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ سوال سزا سے پہلے ریفلیکشن کا موقع دیتا ہے، اور پھر آدم اور حوا نے وہ ریاکشن دیا جو ایک سچے مومن کا ہوتا ہے۔ انہوں نے بلیم گیم نہیں کی کہ انہوں نے ایسا کہا کہ شیطان نے ہمیں مجبور کیا تھا تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا، اس کی غلطی تھی یا اس کی غلطی تھی۔ انہوں نے سیدھا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور پھر کہا اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سچی توبہ انسان کے پاس سب سے خاص چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے خوبصورت ایٹریبیوٹ الغفور ہے، یعنی دا موسٹ فارگیونگ۔
صحیح مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دیتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتی اور پھر توبہ کرتی۔ یعنی اللہ کو تمہاری پرفیکشن نہیں چاہیے، اللہ کو تمہاری سنسیئر ریٹرن چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعضکم لبعض عدو، یعنی تم میں سے کچھ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ لفظ عدو کا مطلب مخالف یا اوپوننٹ نہیں ہے، بلکہ کھلا اور سخت دشمن ہے جو انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہاں دو قسم کی دشمنی کا ذکر ہے۔ پہلی دشمنی انسان اور شیطان کے درمیان ہے۔ قرآن اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے تاکہ انسان کبھی اپنے اصل دشمن کو نہ بھول جائے۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود انسان کو وارن کر رہے ہیں۔ اگر انسان اسے سنجیدگی سے نہ لے، اسے دشمن نہ سمجھے تو بڑی آسانی سے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لو گے جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ شیطان باہر سے نہیں بلکہ اندر سے اٹیک کرتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن نے شیطان کے طریقے کو سورۃ الاعراف آیت 20 میں بھی بیان کیا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، یعنی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے، وسپر ہے۔ لیکن اس آیت میں دشمن کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعضکم لبعض عدو، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ زمین پر انسان ایک دوسرے کے ساتھ بھی کانفلکٹ اور دشمنی کا سامنا کریں گے۔ ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ انسان کی پہلی ٹریجڈی بھی اسی ریئلٹی کو دکھاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن میں سورۃ المائدہ میں بیان ہوا ہے۔ وہاں قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، سورۃ المائدہ آیت 30۔ یعنی دنیا میں انسان کے اندر بھی نفس اور شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، رشتے ختم کر دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کلیش اور کانفلکٹس یا جھگڑوں کے پیچھے شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی یہ دشمنی چھپی ہوئی نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے۔ پھر بھی انسان اپنے اصل دشمن کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے جہاں دشمنی، مخالفت، جھگڑے اور چیلنجز ہوں گے، لیکن اگر انسان اپنے اصل دشمن کو پہچان لے تو وہ اپنی زندگی میں بہت سے کانفلکٹس کو سمجھ بھی سکتا ہے اور ان سے بچ بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کا فائدہ ہے۔ اس آیت کا یہ حصہ قرآن پاک کی سب سے گہری حقیقتوں میں سے ایک کو بیان کرتا ہے۔ اس آیت میں 3 لفظ بہت گہرے ہیں، فی الارض، مستقر، متاع الی حین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی الارض، زمین میں، یعنی انسان کا نیا گھر جنت نہیں بلکہ اب زمین ہے۔ جنت سکون کی جگہ تھی، وہاں نہ محنت تھی، نہ تھکن تھی، نہ تکلیف، نہ دکھ، نہ درد۔ لیکن زمین ایک امتحان کی جگہ ہے، یعنی زمین انسان کا اصل میں ایگزام ہال ہے۔ سوچے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایگزام ہال میں جائے اور وہاں ڈیکوریشن شروع کر دے، ڈیسک کو پالش کرنے لگے، دیواروں کو رنگ کرنے لگ جائے، تو لوگ کیا کہیں گے اسے؟ لوگ کہیں گے کہ کیا یہ بے وقوف ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ بالکل اسی طرح انسان دنیا میں آ کر بھول جاتا ہے کہ یہ ایک ایگزام ہال ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، مستقر۔ مستقر کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپرری ریزیڈنس، ایک ایسا ٹھکانہ جو پرماننٹ نہیں ہے، عارضی ہے، یعنی دنیا اصل گھر نہیں ہے، یہ صرف ایک قیام گاہ ہے۔ اس بات کو قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 185 میں آتا ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں دھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا جھوٹی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان اسے اپنا مستقل گھر سمجھ لیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو مثال سے سمجھاتے ہیں، سورۃ الحدید آیت 20 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے، زینت اور مال اور اولاد میں فخر کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بارش کے بعد اگنے والی گھاس سے کمپیئر کرتے ہیں جو کچھ وقت کے بعد زرد ہو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی دنیا کی خوبصورتی عارضی ہے، آج ہے کل نہیں، آج جوانی ہے کل بڑھاپا، آج صحت ہے کل بیماری، آج زندگی ہے کل موت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا دیا،
صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو۔ اس حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سننے کے بعد وہ لوگوں کو کہتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ حدیث اصل میں دنیا کی پوری حقیقت کو ایک چھوٹی سی نصیحت میں سمجھا دیتی ہے۔ سوچئے، ایک اجنبی کسی شہر میں رہتا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ وہاں زیادہ اٹیچ نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ یہ جگہ اس کی مستقل نہیں ہے، وہ غیر ضروری چیزوں میں انویسٹ نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح مومن کو دنیا میں رہنا چاہیے، دل دنیا میں ہو لیکن دنیا دل کے اندر نہ ہو۔ مسافر کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، منزل۔ مسافر کا فوکس رستے پر نہیں ہوتا، اس کا فوکس منزل پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسافر سفر کے دوران کسی ہوٹل میں رک جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ وہاں پرماننٹ فرنیچر خریدتا ہے؟ کیا وہ وہاں گھر کی طرح ڈیکوریشن کرتا ہے؟ نہیں نا، وہ صرف اتنا یوز کرتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ سفر میں آنے والی رونقوں سے ڈسٹریکٹ مت ہوئیں، اپنا فوکس اپنی منزل پر رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ مطلب انسان کو یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کل تک زندہ رہے گا، اور اسے یہ گارنٹی نہیں کہ وہ آج کا دن بھی پورا کرے گا کہ نہیں۔ یہ لفظ انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت وقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی میں جوان ہوں، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، ابھی بعد میں دین کی طرف آ جاؤں گا یا آ جاؤں گی۔ لیکن موت کسی شیڈیول کے ساتھ نہیں آتی۔ کتنے لوگ صبح گھر سے نکلے اور شام کو جنازہ بن کر واپس آئے؟ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مطلب جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو وہ عبادت کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، خدمت خلق کر سکتا ہے۔ لیکن جب بیماری آ جائے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحت کی کیا ویلیو تھی۔ اس کے بعد زندگی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ موت آ جاتی ہے تو پھر عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ قرآن اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ سورۃ المنافقون آیت 10 میں آتا ہے، موت کے وقت انسان کہے گا، یا رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن اس وقت جواب ملتا ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی مقرر مدت سے زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ اسی لیے عقل مند انسان وہی ہے جو زندگی کو اپرچونٹی سمجھے۔ ہر دن ایک نیا چانس ہے، ہر دن ایک نئی اپرچونٹی ہے، اور ہر شام انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا ایک اور دن کم ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اصل میں انسان کو ایک نیا پرسپیکٹو دیتی ہے۔ دنیا میں اچھے سے رہو لیکن دنیا میں کھو مت جاؤ۔ مال کماؤ لیکن مال کو دل میں جگہ مت دو۔ گھر بناؤ لیکن اصل گھر کو مت بھولو، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی اصل منزل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ آج انسان اپنی پوری انرجی کس چیز پر لگا رہا ہے؟ کیریئر، برانڈز، لگژری، سوشل سٹیٹس۔ لوگ پوری زندگی اس بات پر لگا دیتے ہیں کہ ان کا گھر کتنا بڑا ہے، گاڑی کتنی مہنگی، لوگ انہیں کتنی عزت دیتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، 100 سال بعد یہ سب کہاں ہوگا؟ نہ وہ گھر آپ کا رہے گا، نہ وہ گاڑی ہوگی، اور نہ ہی وہ شہرت۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے نا کہ یہ سب متاع الہین ہے، یعنی عارضی فائدے کی چیزیں ہیں، ایک مقرر وقت تک رہیں گی۔ یعنی دنیا کا ہر فائدہ ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ آتا ہے۔ انسان کا جسم، انسان کی جوانی، انسان کی پاور تاریخ اس آیت کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ سوچیں، فرعون کو اس کے پاس اتنی پاور تھی، اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے پاس آرمیز تھی، محل تھے، پاور تھی، لیکن آج وہ فرعون کہاں ہے؟ اس کا جسم میوزیم میں پڑا ہے تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ دنیا کی پاور کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور قارون کو سوچیں، اس کے پاس خزانوں کی اتنی چابیاں تھیں کہ مضبوط لوگوں کی ٹیم اٹھاتی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو زمین نے اسے نگل لیا۔ یہ سب لوگ دنیا کو مستقل ٹھکانہ سمجھ بیٹھے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی طرح ہے جو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے،
اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ سوچیں، جس دنیا کے لیے انسان اتنا سٹریس لیتا ہے، اتنی کمپٹیشنز کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا بری ہے، دنیا راستہ ہے۔ اگر انسان اس راستے کو صحیح استعمال کرے تو یہ اسے جنت تک پہنچا دیتی ہے، لیکن راستے میں اگر بھٹک گیا تو منزل کھو جاتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 64 میں آتا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اگر دنیا عارضی ہے، اگر صرف ایک امتحان ہے، اگر صرف ایک مسافر کھانا ہے، تو پھر انسان کو اپنی زندگی کس طرح جینی چاہیے؟ کیا اسے اپنی پوری انرجی عارضی چیزوں پر لگا دینی چاہیے، یا اسے اس گھر کی تیاری کرنی چاہیے جہاں ہمیشہ اسے رہنا ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، لیکن یہ صرف سزا کی جگہ نہیں، یہ توبہ اور رحمت کا میدان بھی ہے، جہاں انسان سیکھتا ہے، اپنا امتحان دیتا ہے، گرتا ہے، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے اور اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن اگلی آیت میں ہمیں بتاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے انہیں چند کلمات سکھائے جن کے ذریعے انسان اپنے رب سے معافی مانگ سکتا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تلقہ کے معنی ہے شوق اور رغبت سے کوئی چیز لینا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کچھ کلمات سکھائے تو انہوں نے بہت شوق سے سیکھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورۃ الاعراف آیت 23 میں آتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کی، بلکہ مزید ان کو عزت و اکرام سے بھی نوازا، مزید ان کو نبوت بھی عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ان کو چن لیا اور ان سے وہ داغ دھو دیا۔ اب وہ ایسے تھے جیسے انہوں نے وہ غلطی کی ہی نہ تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اپنی غلطی پر توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے کوئی غلطی ہی نہ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب یہاں سے وہ فرق آ جاتا ہے جو اوریجنل سن کا کنسیپٹ ہے۔ یہ عقیدہ زیادہ تر کرسچنز کے دین میں پایا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلی غلطی کی تھی نا، اس کا اثر صرف ان تک محدود نہیں رہا، بلکہ ان کے بعد پیدا ہونے والی پوری انسانی نسل اس گناہ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا کفارہ، اس کا رینسم نہ پے کیا جائے۔ اور وہ رینسم ان کے نزدیک کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، یعنی کروسیفائی کیا گیا، تاکہ ان کی اس قربانی کی وجہ سے انسانوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ، جسے وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان پر ایمان لانا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام میں یہ کنسیپٹ بالکل نہیں ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی انسان دوسرے کے گناہ نہیں اٹھاتا، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 164 میں آتا ہے، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اسی لیے اسلام کے مطابق آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ ان پر مہربان ہوا اور وہ معاملہ صاف کر دیا گیا۔ ایسا ہوا گویا انہوں نے کوئی غلطی ہی نہ کی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا دیا۔ اگر وہ گناہ ان کے ساتھ رہتا تو پیغمبر نہ بنتے وہ، کیونکہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں نا، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور باقی ابن آدم کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اے ابن آدم، جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو اور مجھ پر امید رکھتے رہو، میں تمہارے کیے ہوئے گناہ معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو انسان پیدائشی طور پر گناہ گار نہیں ہے، اور ایک ہی غلطی سب پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہر انسان اپنا اپنا خود ذمہ دار ہے۔ اگر آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بھول کے ذمہ دار سارے ان کے بچے ہیں۔ مثلاً اگر آپ سے کوئی بھول ہو جائے تو آپ ذمہ دار ہیں نا، آپ کے بچے تھوڑی ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اپنے عمل کی خود ذمہ داری اٹھانی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ماں باپ نے غلطی کی ہے تو ان کی پوچھ ہوگی، بچوں نے کیا ہے تو ان کی پوچھ ہوگی۔ بعض اوقات بچوں کی غلطی کا بلیم ماں باپ کو کیا جاتا ہے، حالانکہ ہر انسان اپنی سوچ، اپنی عقل اور اپنی انڈیویجول حیثیت رکھتا ہے، وہ اپنی سوچ اور فیصلے کا خود مالک ہوتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ ایک بات بار بار سکھاتے ہیں اور وہ اسی لحاظ سے انکار کرتے ہیں سیکھنے سے، نہیں سیکھتے کچھ، تو اس میں اب ماں باپ کی تو پکڑ نہیں ہوگی نا۔ ہاں اگر انہوں نے کوشش کی ہے تو، لیکن اگر انہوں نے غفلت کی ہے تو پھر تو پوچھ ہوگی۔ اب نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک نے ان کی بات نہیں مانی اور اپنی سمجھ اور فیصلے کے مطابق عمل کیا۔ ہر انسان اپنے عمل اور فیصلوں کا خود مالک ہوتا ہے۔ ماں باپ یا ٹیچر صرف گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے جو فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے کہ ماں باپ نے کوئی غلطی کی ہوگی تبھی بچہ معذور پیدا ہو گیا یا اس طرح کا کچھ بھی۔ تو ماں باپ کے گناہوں کی سزا بچوں کو نہیں دی جاتی، یا ایک انسان کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ سارے مل کر گناہ کر رہے ہیں اور کوئی کسی کو حق کی بات نہیں بتا رہا، تو سب کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ جیسے پچھلی قومیں تباہ ہوئی، لیکن عموماً ایک انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی شدت ہے۔ انہ ہو کی طرف متوجہ ہے، بے شک وہ، پھر آتا ہے ہوا، دوبارہ وہی بات، پھر التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، پھر التواب کے فوراً بعد مزید رحیم۔ اس شدت کا مقصد کیا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو دل برا کر کے غلطی پر غلطی نہ کرتے جاؤ، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور طریقہ نہیں۔ اس کی طرف لوٹو اور تم یقین رکھو، انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ بہت زبردست توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا تو انہیں سیدھا جنت میں جگہ دی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا اصل گھر زمین نہیں بلکہ جنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے روکا تاکہ انسانیت کو یہ سبق مل جائے کہ جنت صرف نعمتوں کی جگہ نہیں بلکہ اطاعت کی جگہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو وہ شیطان کی طرح تکبر میں نہیں آئے، بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں سے انسانیت کو یہ پیغام ملتا ہے کہ غلطی انسان کی فطرت ہے، لیکن جنت تک واپس پہنچنے کا راستہ توبہ، اطاعت اور اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ ہوپ لیسنس نہیں ہے۔ غلطی یا گناہ ہو جانے پر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی انسان کا گرنا پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے گر کر اٹھنا چھوڑ دینا۔ انسان کی کہانی یہی ہے کہ جنت سے زمین تک کا سفر اور پھر زمین سے جنت تک کا سفر۔ یہ سفر ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنی غلطیوں کو سمجھتے ہیں، دل سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ، یعنی زمین پر اتر جاؤ، تم بھی اور تمہارے آگے کی اولاد بھی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں کیوں رکھا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انہیں زمین پر ہی رہنا ہے؟ ہم نے اس سورہ کی آیت نمبر 30 میں جانا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں اس لیے رکھا گیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس ہو اور انسانیت کو یہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے جنت ملے گی اور نافرمانی کرنے سے سزا۔ لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ انسان کا اصل گھر جنت ہے، زمین پر وہ مہمان ہے اور واپس وہی جانا ہے جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات یعنی کسی پیغمبر کے ذریعے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
انسان بھولتا بھی ہے، پھسلتا بھی ہے اور غلطیاں بھی کرتا ہے۔ ضرورت ہے معافی مانگنے کی اور اصل ہدایت کی طرف لوٹ آنے کی۔ تو توبہ کس چیز کا نام ہے؟ ہم؟ صرف پچھلی غلطی پر شرمندہ ہی نہیں ہونا بلکہ آئندہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا۔ جاؤ، جو ہدایت میری طرف سے آئے گی اس کی پیروی کرنا۔ جو ایسا کرے گا وہ دو چیزوں سے آزاد ہو جائے گا، ایک ہے خوف، دوسرے ہے غم۔ یعنی خوف اسے مستقبل کا نہیں رہے گا کہ کل میرا کیا بنے گا، اور غم اس بات کا نہیں کہ دنیا میں وہ کیا چھوڑ آیا۔ جب انسان نیکی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو اسے پچھلا کوئی غم نہیں رہتا کہ کیا کیا چھوڑ آیا ہے۔ آگے کا بھی خوف نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ ہے کہ الحمدللہ آگے اللہ راضی ہے، کیونکہ وہ پتہ چل جاتا ہے نا موت کے فرشتے سے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان کے عمل اور ایمان کے مطابق روح کا ایکسپیرینس الگ ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے روح کا نکلنا ایک سکون اور راحت کا عمل ہوتا ہے۔ برے لوگ یا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اگنور کرتے رہے، ان کے لیے روح کا نکلنا مشکل اور دردناک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ وہ خوف اور غم سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن بھی جہنم سے نجات اور جنت میں جانے کے بعد جب جہنم کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے اور آگ برک رہی ہوگی تو انہیں اس کی آہٹ بھی سنائی نہ دے گی، لوگوں کی چیخیں بھی سنائی نہ دیں گی، اور جنت میں ان کا جو دل چاہے گا ملے گا، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ بڑی گھبراہٹ بھی ان کو ذرا بھی غمگین نہ کرے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ھذا یومکم، یہ آج تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 102 اور 103 ہے۔ یہ صرف آخرت میں ہی نہیں، جنت میں ہی نہیں، بلکہ دنیا میں بھی انسان اس کا ایکسپیرینس کرنے لگتا ہے کہ جب انسان کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے تو باقی چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو باقی چیزوں کی محبت نکلنے لگتی ہے، مال کی، دنیا کی اور چیزوں کی۔ اور دیکھا جائے تو کسی چیز کی محبت ہی انسان کو غم دیتی ہے۔ غم اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ ابتدا میں دل میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے چینی ڈھل جاتی ہے غم میں۔ جب مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں ملتی، انسان کسی چیز کو چاہتا ہے اور وہ اس کو نہیں ملتی تو وہ اپسیٹ ہو گیا، اپسیٹ ہوتے ہوتے وہ چیز روگ بن گیا، غم لگ گیا اس کو، اب وہ اس کے اوپر چھا گیا۔ غمام بادل کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے بادل چھا جائیں اور روشنی ختم ہو جاتی ہے نا، ایسے ہی انسان کو پھر کچھ سوجتا ہی نہیں، وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سب یہاں سے شروع ہوا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، میں اس کے لیے دنیا میں غم بھر دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا تھا ہمیں؟ ابتدا میں کیا بتایا گیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا نا۔ تو جب انسان عبادت سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے منہ موڑتا ہے، تو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ ہے دنیا میں ڈپریشن کی اصل وجہ، یعنی اللہ کے علاوہ، یعنی غیر اللہ کی ایسی محبت دل میں کہ جس سے انسان کسی کام کا نہ رہے۔ ایمان والوں کو ڈپریشن نہیں ہوا کرتے۔ یہ انسانوں کی محبت، مال کی محبت، چیزوں کی محبت انسانوں کو غمگین کرتی ہے۔ تو جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے وہ غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کو اگر فکر ہوتی ہے تو اس بات کی کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر دنیا کی چیزوں کا غم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی مراد اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، اللہ کے احکام کو جھٹلایا یعنی سرکشی کی، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی چلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، انسان دنیا میں بھی جلن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حسد کیا ہے، جلنا کرنا، غصہ کیا ہے، آگ ہے۔ جتنے بھی منفی جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایکیوٹ ڈپریشن ہو جاتا ہے ان کو، شدید قسم کا غم اور خوف، نفرت، غصہ اور نفسیاتی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور آخرت کے معاملے میں بھی پھر آگ میں رہیں گے۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں، اور صرف مانیں ہی نہ بلکہ رد کریں، اسے جھٹلا دیں،
اس کا مذاق اڑائے، اور یا پھر وہی رویہ اختیار کریں جو پیچھے 3 گروہوں میں سے 2 کا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہیں، ایک طرف فرشتے ہیں اور ایک طرف شیطان ہے، ابلیس ہے۔ انسان ان 2 کے بیچ میں ہے، یعنی نہ وہ فرشتہ ہے نہ وہ شیطان ہے۔ وہ اگر اچھے کام کرے گا تو فرشتوں سے بھی آگے چلا جائے گا، اور اگر غلط کام کرے گا تو شیطان سے بھی بدتر ہوگا، شیطان کا ساتھی بنے گا۔ اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، پھر وہ اس سے نکل نہیں سکتے، اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو بنیادی طور پر انسان کو ان آیات میں ایک طرف اس کی زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے، اور دوسری طرف اسے یہ بتایا گیا کہ زمین پر اس کا امتحان ہے کیا، اور پھر آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ فَمَا تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ ہے کامیابی کا راز۔ پیچھے آپ نے یہی تو مانگا تھا نا؟ کیا مانگا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ میں کیا جواب آیا؟ سورہ بقرہ آیت 2 میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، پھر آیت 5 میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو مفلحون بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آیت 39 یہ والی فمن تبع ھدای، تو جو اس کتاب ہدایت کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے بھاگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غمگین ہی رکھے گا، اس کو خوشی نہیں مل سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہو جاتا ہے، اللہ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور اللہ سے دور بھاگنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو اس کے لیے امتحان بنا دیتا ہے، اور اگر پھر وہ پلٹ آتا ہے تو جو ایک قدم آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم دوڑتا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرو، لیکن ان کی قوم کے اکثر لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ قرآن میں سورہ نوح اور سورہ القمر میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بار بار انکار کیا تو آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور طوفان نے سب کو گھیر لیا۔ صرف وہ لوگ بچ گئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مان گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ریجیکٹ کرنا صرف ایک لفظی انکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں بڑا سخت ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اس آیت کا کنسیپٹ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو صحیح اور غلط کا علم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر غلط راستہ چنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، رشوت لینا غلط ہے، لیکن اگر وہ انسان بار بار اسی راستے کو چوز کرتا ہے اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اگنور کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا حساب سخت ہوتا ہے۔ خود سے کچھ سوال کیجئے کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، پھر بھی میں شیطان کے وسوسے میں آ کر وہی کام کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ یا جب مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہوں، یا پھر اپنی غلطی کو چھپانے یا جسٹیفائی کرنے لگ جاتی ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کر رہی ہوں، یا میں اپنی مرضی اور نفس کے مطابق فیصلے کر رہی ہوں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو غلطی کے بعد توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، یا ان لوگوں میں سے ہوں جو بار بار سمجھانے کے بعد بھی ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ زمین پر انسان کی زندگی اصل میں ایک سفر ہے، غلطی، توبہ اور ہدایت کا سفر۔ ہر انسان کو روز فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیا وہ آدم علیہ السلام کی طرح غلطی کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آئے گا، یا شیطان کی طرح تکبر اور انکار کا راستہ اختیار کرے گا؟ اور اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی غلطی نہ کرے، اصل کامیابی یہ ہے کہ جب بھی غلطی ہو دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے اور بندہ اس کی ہدایت کو اپنی زندگی کا راستہ بنا لے، کیونکہ جو اللہ کی ہدایت کو پکڑ لیتا ہے اس کا سفر زمین سے پھر سے جنت کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔